بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو کینیا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے آئرلینڈ کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سعودی عرب کے وزیر داخلہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی وزارتی کونسل کے 147ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اور قطر میں متعلقہ اتھارٹیز نے آج 398 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں نافذ کی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے کینیا کے صدر کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر فرید متیانجی نے صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ڈاکٹر محمد المنفی کو لیبیا کی صدارتی کونسل کے چیئرمین کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آئرلینڈ کے صدر مائیکل ڈینیل کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی آئرلینڈ کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے آئرلینڈ کے ہم منصب مائیکل مارٹن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو خیر سگالی کے پیغامات دیے۔ جواب میں سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے بھی سعودی عرب کے فرمانروا اور ولی عہد کی جانب سے صاحب اسم امیر کے نام خیر سگالی کے پیغامات دیے۔ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے داخلہ، سیکیورٹی اور شہری دفاع کی 13ویں بین الاقوامی نمائش ملی پول قطر 2021 میں شرکت کرنے والے برادر اور دوست ممالک کے وزرائے داخلہ اور اعلیٰ افسران نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے یوکرین، جمہوریہ کینیا، جمہوریہ بیلاروس، مولدووا اور صومالیہ کے وزرائے داخلہ، بوسنیا ہرزیگوینا کے وزیر برائے سیکیورٹی اور ترکی کے امن عامہ کے شعبے کے نگران نے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں قطر اور ان ممالک کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے معاملات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملی پول قطر 2021 کے موقع پر قطر کی کمپنیوں کے ساتھ خریداری کے 3 معاہدے کیے ہیں۔
وزارت داخلہ میں سپلائی کے شعبے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر سعود راشد الشابی کا کہنا ہے کہ ان تینوں معاہدوں کے ذریعے، جن کی مالیت 172 ملین قطری ریال سے زیادہ ہے، وزارت داخلہ کو مختلف ساز و سامان اور آلات سپلائی کیے جائیں گے۔ ملی پول قطر 2021 نمائش آج ختم ہو گئی۔ کووڈ-19 کے حالات کے باوجود اس 3 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا اور یہ بڑی کامیاب رہی۔ اس میں ہوم لینڈ سیکیورٹی اور شہری دفاع کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی 70 سے زیادہ مقامی کمپنیوں نے حصہ لیا۔ نمائش میں دیگر ممالک کی متعدد کمپنیوں نے بھی شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی وزارتی کونسل کے 147ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی نے کی، جو وزارتی کونسل کے موجودہ سیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ اجلاس کے دوران GCC کی سرگرمی اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ QDF نے فلسطین کی وزارت اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جائے گی، جس سے فلسطین سے باہر دیگر ممالک کے اندر رہنے والے 339 فلسطینی پناہ گزین نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اپنی تعلیم مکمل کر پائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سدرا میڈیسن اور حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے بچوں کے لیے ایک نئے آرتھوپیڈک آنکولوجی سرجری سروس کا آغاز کیا ہے، جو اپنی نوعیت کی پہلی سروس ہے، جہاں پرائمری بون یا سافٹ ٹیشو کینسر میں مبتلا بچوں اور کم عمر نوجوانوں کا علاج کیا جائے گا۔ اس بات کا انکشاف سدرا میڈیسن میں بچوں کے آرتھوپیڈک سرجری کے شعبے کے انچارج ڈاکٹر طلال ابراہیم نے کیا ہے۔ قطر میں متعلقہ اتھارٹیز نے آج 398 افراد کو حراست میں لینے کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں نافذ کی گئی پابندیوں اور احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان میں سے 366 افراد کو فیس ماسک استعمال نہ کرنے، 17 اشخاص کو گاڑی میں مقررہ تعداد سے زیادہ افراد کے بیٹھنے، 12 افراد کو سوشل ڈسٹینس یعنی مناسب فاصلہ نہ رکھنے اور 3 اشخاص کو اعتراض ایپ ٹیلی فون میں لوڈ نہ کرنے کی بنا پر پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ پاپوا نیو گنی میں کرونا وائرس کی خطرناک وبا سے نمٹنے کے لیے کووڈ-19 ویکسین کی 10 لاکھ ڈوزز مہیا کرے۔ آج ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا کہ ان کی حکومت نے ویکسین اپنے عوام کے لیے یورپی یونین کے ساتھ کیے گئے ایک معاہدے کے تحت طلب کی تھی، تاہم پاپوا نیو گنی میں کرونا وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کی وجہ سے اس ویکسین کی فوری سپلائی اشد ضروری ہے، جو پاپوا نیو گنی کو بھیجی جائے گی۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ آج وہاں وائرس کے مزید 28,903 کیسز رجسٹر کیے گئے۔ ملک بھر میں ان مریضوں کی تعداد 11.44 ملین ہو گئی ہے۔ دنیا میں امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بھارت کی فضائیہ کی جانب سے کیے گئے ایک اعلان کے مطابق آج صبح MiG-21 ساخت کا ایک تربیتی طیارہ ملک کے وسطی حصے سے پرواز کرنے کی تھوڑی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کا پائلٹ بھی نہ بچ سکا۔ فوری طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بھارتی فضائیہ نے حادثے کے مقام کا بھی تعین نہیں کیا۔ فضائیہ نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن جاپان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جنوبی کوریا پہنچ گئے ہیں۔ ٹوکیو میں امریکی وزراء دفاع اور خارجہ نے اپنے جاپانی ہم منصبوں کے ساتھ مذاکرات کیے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر مشترکہ فوجی مشقیں کرنے سے باز رہے۔ شمالی کوریا نے ایک بیان میں جنوبی کوریا کو بھی خبردار کیا ہے
کہ اسے یہ جنگی مشقیں شروع کرنے پر اب اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ مشقیں رواں ماہ مارچ کے پہلے ہفتے میں شروع کی گئی تھیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو کینیا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، اور صاحب اسم امیر نے آئرلینڈ کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سعودی عرب کے وزیر داخلہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی وزارتی کونسل کے 147ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اور قطر میں متعلقہ اتھارٹیز نے آج 398 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں نافذ کی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔